اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلد پہنچا دے جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص قابل انعام عمل کرے تو اس کا عمل فوراً اس کے اعمال نامے میں شامل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قابل سزا فعل کا ارتکاب کرے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی موڑ پر متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کا یہ قانون انسان کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہر وقت برائی کرنے پر آمادہ رہتا ہے، اور اگر لوگوں کو ان کی برائیوں پر فوراً پکڑا جانے لگے تو ان کی مہلت عمر بہت جلد ختم ہو جائے اور زمین کی پشت پر اور زمین کی پیٹھ پر چلنے والے انسان اسے خالی ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں دھیان سے سنیے میرے بھائیوں بہنوں، بیٹے بیٹیوں، یہ جملے میرے دھیان سے سنیے۔ دنیا کی زندگی میں سرکش اور خراب وہ لوگ بنتے ہیں جو دنیا میں یہ سمجھ کر رہیں کہ مرنے کے بعد انہیں خدا کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، جو پکڑ کے اندیشے سے خالی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں کہ جو دھاندلی چاہے کریں، جو فساد چاہے پھیلائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان سچائی اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک ہی حقیقی محرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے، ہر آدمی یہ سمجھے کہ سب طاقتور اس کے اوپر ایک طاقتور ہے، ہر آدمی اس کے آگے بے بس ہے۔ وہ ایک دن تمام انسانوں کو پکڑے گا اور ہر ایک مجبور ہوگا کہ اپنے بارے میں اس کے فیصلے کو تسلیم کرے۔ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ آدمی بار بار کسی نہ کسی تکلیف یا حادثے کی زد میں آ جاتا ہے۔ آدمی محسوس کرنے لگتا ہے کہ خارجی طاقتوں کے مقابلے میں وہ بالکل بے بس ہے۔ اس وقت آدمی بے اختیار ہو کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں
اپنے عزت کا اعتراف کر لیتا ہے، مگر یہ حالت صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ مصیبتوں کی گرفت میں ہو۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی دوبارہ ویسا ہی غافل اور سرکش بن جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ ایسے لوگوں کو اظہار بندگی کو اللہ تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اظہار بندگی وہ مطلوب ہے جو آزادانہ حالات میں کی جائے۔ مجبورانہ حالات میں ظاہر کی ہوئی بندگی کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ آدمی ایک توجہ پسند مخلوق ہے، وہ ہر عمل کا ایک جواز تلاش کرتا ہے۔ اگر آدمی سرکشی کو اپنے لیے پسند کر لے تو اس کا ذہن بھی اسی طرف مڑ جائے گا، وہ عملاً سرکشی کرے گا، اور اس کا ذہن اس کی سرکشی کو درست ثابت کرنے کے لیے اس کو خوبصورت الفاظ فراہم کرتا رہے گا۔ اسی کا نام تزیین عمل ہے۔ آدمی اپنی غلطیوں کو خوشنما الفاظ میں بیان کر کے اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ حق پر ہے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور وہ سمجھے کہ وہ اس کو نہیں جلائے گا، کیونکہ اس کا نام اس نے سرخ پھول رکھ دیا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بس اتنی بات میں نے سمجھا دی۔ اپنی زندگی کو راہ راست پر ہم لانے کی کوشش کریں، اور ہر ایک آدمی گناہ کر کے پھر اس کو سچ کرنے کے ثابت کرتا ہے۔ جھوٹ کو سچ کرنا، جھوٹ کو سچ کرنا، جھوٹ کو سچ کرنا، یہ آج عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔